بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں اور عزیزوں، قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ منافقون ہے. اس کے سوا مختلف صورتوں میں مختلف مقامات کے اوپر منافقین کا ذکر ہے، ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور خاص انداز اس کا ذکر ہے. قرآن پاک کے پڑھنے سے اور احادیث کے مطالعے سے ایک بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نفاق اسلام کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. منافق صاحب ایمان نہیں ہوتا. اسلام میں دو رنگی نہیں ہے، ایک رنگی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو چیزیں ایک ساتھ چل نہیں سکتی. ایمان کے ساتھ کفر یہ نہیں چل سکتا. یہ جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 53 سال گزارے، پیدائش سے لے کر ہجرت تک، جس میں نبوت کے بعد کے 13 سال شامل ہیں. 40 سال قبل نبوت اور 13 سال بعد نبوت. اس پورے مدت میں مظالم کے باوجود نفاق کا کہیں گزر نہیں ہے. مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں ملے گا. اور جب مسلمان مدینے میں آیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو راحت ملی، انہیں سکون نصیب ہوا، انہیں کام کرنے کا موقع ملا، تو یہاں ان کا پیچھا منافقت نے کیا. منافق شامل ہو گئے، نفاق آ گیا. اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، سرداروں میں تھا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قط تھی، خاص دشمنی تھی، اور جو یہودیوں کا خاص حلیف اور دوست تھا. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے اپنے آدمیوں کو احد کی جنگ سے واپس بلوا لیا. اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد 300 کم ہو گئی. اس نے کہا، محمد نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہمارے آدمی لڑیں گے نہیں. یہ بالکل وہی انداز ہے جو آج کے لوگوں کا ہے. ہماری نہیں مانی گئی، ہم جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کے ماننے نہیں آئے تھے، خدا کی منوانے آئے تھے. نبی کا کام خدا کی بات منوانا ہوتا ہے، خدا کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، خدا کی بات خدا کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں کم نہیں دی، بے پناہ ایذائیں دی. اگر آپ دیکھیے تو سورہ توبہ میں ان لوگوں کو بھرپور منافق کہا گیا، سمجھا گیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تبوک کا سفر نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ جو 3 صحابی کسی باعث رک گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی، ان کا بائیکاٹ ہوا. اور پھر اللہ نے بڑے خاص انداز سے ان کی توبہ قبول کی، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے ان تینوں افراد کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے کر دیے گئے تھے.
اور منافقین تو جانے والے تھے ہی نہیں۔ اگر حدیث پڑھی جائے، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو منافقین کی خصوصیتیں بہت ملتی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس کی فہرست ترتیب دی جائے تو ایک اچھا علمی کام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس کو نہ بھولنا چاہیے کہ ہم پچھلی تاریخ سے کوئی فہرست ترتیب دیں تو وہ فہرست پچھلی تاریخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے لیے آئینہ ہوگا۔ ہم اس آئینے میں دیکھیں کہ ہمارے چہرے اس سے میل تو نہیں کھاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب جھگڑے تو گالی بکے۔ اس طرح سے نہ جانے کتنی احادیث ہیں جس میں الگ الگ منافقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی 3 نشانیاں منافق کی۔ کہیں اضافہ ہے اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کہیں ہے غدر، دھوکہ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج میں وہ برائیاں جو سماج کو تہس نہس کر دیں وہ سب نفاق میں شامل ہیں، اور ان سب کے مجموعے کو منافقت کہتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے اندر کسی کے ہونے کو منافق کہا جائے گا۔ عربی زبان میں نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور اس کی جمع انفاق آتی ہے، سرنگیں۔ در حقیقت یہ لفظ لیا گیا ہے وہاں سے کہ اگر آپ دیکھیں جہاں لومڑیاں رہتی ہیں تو ان کے بھٹ کے اوپر کئی بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، ایک سے جاتی ہے دوسرے سے نکلتی ہیں، یعنی یہ نہیں معلوم کہ وہ گئی کہاں سے ہے اور نکلے گی کہاں سے، وہ یعنی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ ایسی منافق اسلام کا اعلان کرنے کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور دین سے نکل جاتا ہے۔ ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں، ان کے لیے بڑی سزائیں آئی ہیں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب تمہارے پاس منافق لوگ آئیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب غور کیجئے، محمد رسول اللہ رسول ہیں، اللہ جانتا ہے وہ رسول ہیں، منافق آگے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو تو اللہ کہتا ہے تم جھوٹے ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ جب رسول کو رسول کہتے تھے تو زبان سے کہتے تھے، دل میں رسول نہیں مانتے تھے۔ تو مسئلہ رسول کے رسول ہونے کا نہیں تھا، مسئلہ رسول کے رسول ماننے کا تھا، ان پر ایمان لانے کا تھا۔ منافقین کا رسول پر ایمان نہیں تھا۔ مسلم معاشرے کو جس طرح انہوں نے پراگندہ کرنا چاہا اور نقصان پہنچانا چاہا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے لوگوں سے کہا کہ جب وہ لوٹ کے آئیں گے تو یہاں کے عزت دار لوگ ان کو نکال دیں گے، ذلیلوں کو، یعنی نعوذ باللہ مسلمان ذلیل ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے ایمان لا چکے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے دروازے پہ اور کہا میں اپنے باپ کو گھر میں آنے نہیں دوں گا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزْمَ مِنَ الْعَزَلِ، عزت دار لوگ بے عزتوں کو نکالیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ان کے بیٹے نے گھر میں آنے سے روکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سفارش پہ گھر میں قبول کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آخری حد تک دل جوئی فرماتے تھے۔ اس میں دو مصلحتیں تھیں، ایک یہ کہ شاید کبھی ایمان قبول کر لے، کیوں آپ کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کوئی ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اس کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا رہا ہے، اس نے کتنی دشمنی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے میں اور دین دینے میں اور صاحب ایمان بنانے میں اس مرتبے پر فائز تھے کہ وحشی جب وہ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ان کو بھی ایمان کی دعوت دی اور ان کو مشرف و اسلام کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وحشی تم کاہے کو آئے ہو، تم تو میرے چچا کے قاتل ہو، بلکہ آپ نے ان کو دین میں شامل فرمایا، ان کی آخرت کی راہ طے فرما دی۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ منافقوں کے اس گروہ کے خاتمے کے بعد جو مدنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبض آزما تھا، منافقت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم آج کسی کے اوپر نفاق کا فتویٰ لگا کر کے سزا نہیں دے سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم منافقت کی تفصیلات جاننے کے بعد اپنے خد و خال درست کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں کتنا نفاق ہے اور ہم میں کتنی دین سے دوری ہے اور ہم میں کتنی صداقتوں کو نظر انداز کرنے کی جسارت ہے۔ اپنے نفاق کا اظہار یا اپنے کو منافق سمجھنا یہ نئی بات نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حنظلہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے یہ کہتے ہوئے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سننے والوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے بول رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کیسا نفاق، تم کب کے منافق؟ انہوں نے کہا واقعتاً میں منافق ہو گیا ہوں۔ پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ کا اتنا استحضار ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ جنت نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، دوزخ نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمانی کیفیت شاداب ہوتی ہیں، اور جب ہم وہاں سے لوٹ کر کے اپنے گھروں میں آتے ہیں، بیوی بچوں پھنستے ہیں تو کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اگر یہ ہے تو ہم بھی منافق ہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ سب اکٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اپنا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان کی وہ مضبوطی ہے جو ہماری مجلس میں بھی ہے، تمہارے گھروں میں بھی ہے۔ تم کو یہ احساس کہ وہاں کیفیت کیوں نہیں ہوتی، یہ ایمان کی فکر ہے۔ اور دیکھو میری مجلس میں جو کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، اگر تمہارے گھروں میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں آ کر سلام کیا کریں گے۔ اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اصحاب رسول کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے ایمان کو ٹٹولا کرتے تھے، اپنی کیفیات کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنے معمولات کے حوالے سے۔ اور یہ چیز ہمارے ہیں اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بتائیے۔ اور فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر حقوق الوالدین، دیکھیے یہ حقوق نہیں عین ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی بے قیمتی، والدین کو نظر انداز کر دینا، ان کے حقوق کو پامال کر دینا، اور
تیسری بات انہوں نے فرمائی الا وقول الزور، اور سنو، اور جھوٹ بولنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھائے، بار بار کہتے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعہ کسی چیز کو بیان کرنا۔ لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا آج عیب نہیں رہا، آج یہ فن بن چکا ہے۔ آج لوگ جھوٹ بول کر کے نکل جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں وعدہ خلافی بہت بڑا عیب ہے۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں امانت کی خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ امانتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی تم کو نوٹ دیتا ہے یا سکے دیتا ہے امانت کے طور پر، وہی واپس کرو، اس کو تم بدل بھی نہیں سکتے۔ غور کیجئے، یہ اسلام ہے۔ اور اگر اسلام کے ماننے والوں میں یہ امراض پیدا ہو جائیں، بد نظری، نافرمانی، دین سے دوری، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، نمازوں میں تساہلی برتنا، احکام شرع کا اہتمام نہ کرنا، یہ سارے اعمال منکروں والے ہیں۔ ارے جس کو خدا پہ یقین ہوگا وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، اہل ایمان نے، مسلمانوں نے ایک چلن بنایا ہے، ایک روش بنائی ہے، ایک راہ متعین کی ہے، جس پہ چل کر زندگی کو پرنور، نفع بخش اور راحت افزا بنایا جا سکتا ہے۔ اس زندگی میں ٹھیک ہے بڑی بڑی نعمتیں نہیں ہوں گی، بڑے پیسے نہیں ہوں گے، بڑی دولت نہیں ہوگی، لیکن سچ ہے اس زندگی میں سکون ہوگا، اس زندگی میں امن ہوگا، اس زندگی میں اطمینان ہوگا، جہاں بندہ ہوگا، بندے کا خدا ہوگا، جہاں کوئی کام بھی جو ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ میں بتا دوں آپ کو کہ منافقت تو اتنی بری ہے کہ مسجد جیسی چیز اگر تعمیر کی جائے نفاق کی بنیاد پر تو خدا کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد قباء کا نام سب نے سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ غریبوں نے اپنی محنت اور مزدوری سے ایک ایک پائی، دو دو پائی کے جمع کرنے سے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی۔ منافقین نے ایک شاندار مسجد کی تعمیر شروع کی۔ یہ غربا، فقراء اور مساکین کی مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ دولت مندوں کی، ان دولت مندوں کو جو منافقین تھے، دین دشمن تھے، ان کی تعمیر ہوئی مسجد۔ اس وقت اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس مسجد میں کھڑے مت ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے، اس کی بنیاد اساس تقوی پر ہے، خوف خدا پر ہے، خشیت الہی پر ہے۔ اور منافقین کی مسجد کی بنیاد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے پر ہے، دین سے دوری پر ہے۔ اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں کبھی کھڑے مت ہونا۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاک ہوں، تاکیداً پاک ہوں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک باز لوگوں کو، پاک لوگوں کو۔ یہ اہل قباء کی خصوصیت تھی کہ طہارت میں، پاکیزگی میں بہت زیادہ اہتمام برتتے تھے تاکہ پاک رہیں۔ منافقین کو اللہ نے الگ کر دیا، منافقین کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، نہ قبر پہ کھڑے ہو اور نہ اس کی نماز پڑھو۔ حضرت عمر نے حضور کو روکا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز آپ نہ پڑھیں،
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نماز پڑھوں گا اس کی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تو اگر تم 70 بار بھی پڑھو مغفرت کرو گے، اللہ مغفرت نہیں کرے گا اس کی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے منع کر دیا اسی قبر پہ کھڑے ہونے سے، نماز پڑھنے سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت کے بعد اس کو اپنا لبادہ دیا تھا، اپنا کرتا دیا تھا، تاکہ اس کو کفن دیا جائے۔ اور وجہ یہ تھی کہ جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے آئے تھے اور سردی میں کانپ رہے تھے، حضرت عباس کو کپڑا نہیں تھا اور لمبے آدمی تھے، بدن ان کا لمبا تھا، جسم لمبا تھا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا کرتا دیا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ اس نے حضور کے نسبت سے نہیں دیا ہے، اس نے مکے والوں کی محبت میں دیا ہے کہ مکے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو منافق تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو اپنے اوپر احسان جانا۔ آپ نے محسوس کیا عباس میرے چچا ہیں، ان کو کرتا دیا ہے، تو آپ نے موت کے بعد اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا اس کو، کیونکہ آپ نبی تھے، اور ایسے نبی تھے کسی کا احسان لینا نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس نبی کو اللہ نے منع کر دیا، تم کبھی اسے قریب مت جاؤ۔ مسلم معاشرے میں نفاق در آیا ہے، گھس آیا ہے، لیکن ہم میں جرأت نہیں ہے ہم اپنے ایمان کو کھنگالیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم تجزیہ کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنا ہم چیک اپ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہمارے خون میں بڑھی ہیں، گھٹی ہیں، اندر کیا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں ہمارے اندر۔ ویسے ہم کو صبح و شام اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیا کمزوریاں آئی ہیں، کیا برائیاں آئی ہیں، اور ان کو ہم کو دور کرنا چاہیے۔ یہ احادیث جو نفاق کی ہیں، یہ احادیث جو کفر کی ہیں، یہ احادیث جو فتنہ و فساد کی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو طے کیا جائے، یہ اس لیے ہے کہ اپنے بارے میں طے کیا جائے، اپنے کو دیکھا جائے، اپنا جائزہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے، اللہ اس برائی سے بچائے، اللہ اپنے دین پہ کلی طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد